اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بخاری و مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص گزرا ہے جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک کم 100 قتل کیے تھے۔ تو جب وہ لوگوں سے اس نے پوچھا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں، مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ، تو اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ تو وہ اس کے پاس گیا، اس کو کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ تم نے اتنے قتل کیے ہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ جب یہ سنا تو اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل پورے ہو گئے۔ اب کچھ دن گزرے، اس نے پھر کسی عالم کی تلاش کی۔ تو جب وہ اس عالم کے پاس پہنچا جو اس وقت بہت بڑا عالم تھا، تو اس کے پاس پہنچا تو اس سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے کہا کیوں نہیں، تمہاری توبہ کے درمیان کوئی چیز بھی حائل نہیں ہو سکتی۔ تم ایسا کرو، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رہتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ جا کے عبادت کرو اور ان کی صحبت اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب وہ بندہ اس نے یہ سنی بات، تو وہ ان نیک لوگوں کی طرف اللہ کے نیک بندوں کی طرف، اللہ کے ولیوں کی طرف وہ جب چلا تو راستے میں اس کو موت آ گئی۔ جب وہ راستے میں فوت ہو گیا تو عذاب والے فرشتے اور جنت والے فرشتے اس کے پاس آئے۔ جنت والے فرشتے اس کو جنت کی طرف لے کے جانے والے کے لیے آ گئے، اور جہنم کے فرشتے جہنم کی طرف لے کے جانے کے لیے آ گئے۔ تو وہ آپس میں جب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس کو جنت میں لے کے جانا ہے، کیونکہ اس نے توبہ کی ہے اور توبہ کی غرض سے یہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف جا رہا تھا، تو لہذا اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو جہنم والے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس نے اتنے قتل کیے ہیں جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں لے کے جایا جائے گا۔ تو اتنی دیر میں ایک فرشتہ آیا جو کہ آدمی کی شکل میں تھا، اس نے ان کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرو، تم یہ دیکھ لو کہ اس کا اگر تو جہاں سے یہ چلا ہے وہاں تک جو فاصلہ اگر زیادہ ہے تو پھر یہ جہنم کی طرف لے جانا، اگر یہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف جہاں جا رہا ہے اگر وہاں تک فاصلہ کم رہتا ہے تو پھر ایسا کرو اس کو جنت کی طرف لے جانا۔ ان کی جگہ کو ماپا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو جگہ تھی اللہ کے نیک بندوں کی طرف جانے والی وہ کم ہو گئی، تو لہذا اس کو جنت میں لے جانے کے لیے فرشتے جو ہیں وہ اس کو جنت میں لے گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، اس کو توبہ بڑی مقبول ہے، بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بڑی قبول ہوتی ہے، بڑی مقبول ہوتی ہے۔ جب بندہ صدق کے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ والا عمل بڑا محبوب ہے۔ پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے۔ تو ہمیں آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ ان کی صحبت کو اختیار کریں گے تو ایک تو ہمارے گناہ ہیں جو وہ
اس سے ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے گی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق مل جائے گی، اور نیک کاموں میں ہمارے دل مائل ہو جائیں گے، اور نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ قرب حاصل ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، بڑی رحمت ہوتی ہے جس بندے کو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میسر آ جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کریں، اور اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، کیونکہ اللہ کو توبہ کرنے والا عمل جو ہے نا یہ بہت محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنائے، اپنی خالص محبت عطا فرمائے، اور اپنی نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔